پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. لائف ڈیجیٹل نیوز اینڈ ویوز میں تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید. جن ناظرین نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب اور لائک نہیں کیا ہے وہ فوراً کر لیں. اقوام متحدہ میں فلسطینی مندوب معصوم فلسطینی بچوں کی زندگی بچانے کے لیے جذبات قابو میں نہ رکھ سکے، رو پڑے. فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت 22ویں روز میں داخل. میئر لندن صادق خان غزہ پر اسرائیلی بمباری پر پھٹ پڑے. کشمیر پر بھارتی جارحیت و قبضے کے 76 سال دنیا بھر میں یوم سیاہ. دفتر خارجہ کے باہر اسلام آباد میں احتجاجی ریلی. نگراں وزیر صحت سندھ ڈاکٹر سعد خالد نیاز نے 30 اکتوبر کو ہسپتالوں کے سربراہان، ڈائریکٹرز، ہیلتھ سروسز ڈسٹرکٹ، ہیلتھ افسران کا اجلاس طلب کر لیا. ملیر کے 35 سرکاری ہسپتال غیر فعال، کروڑوں روپے کا بجٹ، کرپشن کی نظر. سندھ گورنمنٹ ابراہیم حیدری ہسپتال کاغذوں میں 120 کا، جبکہ ہسپتال میں صرف 20 بیڈز ہیں اور 74 ڈاکٹروں میں سے صرف 41 ڈاکٹرز موجود. کشمیر میں کیمیکل ملے، مضر صحت دودھ کی فروخت، شہری معدے اور جلدی امراض میں مبتلا. ضلعی انتظامیہ فوڈ اتھارٹی دودھ کے نام پر موت بیچنے والی مافیا کی ساتھی بن گئے. محکمہ صحت سندھ کا کروڑ پتی ڈرائیور اقبال نوبی وزیر صحت سندھ کا باغی نکلا. تفصیل آگے راشد وارثی کی رپورٹ میں. اب آپ پہلے اقبال نوبی کی لاقانونیت پر مبنی رپورٹ LDN کے چیف رپورٹر راشد وارثی کی زبانی سنیے. جی ناظرین، راشد وارثی کی والدہ محترمہ کی ہنگامی طبی ایمرجنسی کی وجہ سے ان کی رپورٹ میں پیش کر رہا ہوں. رپورٹ کے مطابق محکمہ صحت سندھ کا ڈرائیور اقبال پیر زادہ المعروف نومی نان گزٹڈ ملازم کروڑ پتی ہے، جس کا سب سے بڑا ناقابل تردید ثبوت ان کی ذاتی کار اور فنور کار ہے. تحقیقات پر پتہ چلا ہے کہ سابق وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عذرا فضل پیجو، جو سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری کی ہمشیرہ ہیں، انہوں نے اپنے اسٹاف آفیسر فہیم چاچڑ کی رپورٹ پر اقبال نومی کا بطور سزا سرپارکر میں تبادلہ کر دیا تھا. حیرت انگیز طور پر سرکاری ملازمت میں ہوتے ہوئے اقبال نومی اپنے آپ کو پیپلز پارٹی کا سرگرم جیالہ ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور اس دعوے کے ثبوت میں وہ پیپلز پارٹی کی اہم شخصیات کے ساتھ اپنی تصاویر بھی گاہے بگاہے سوشل میڈیا پر وائرل کرتے رہتے ہیں. تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ان کا تبادلہ کرانے والوں کے ذرائع نے بتایا ہے کہ تاحال جب وزیر صحت کے حکم کے مطابق ان کا تبادلہ سرپارکر میں کیا گیا، وہاں انہوں نے تاحال جوائننگ ہی نہیں دی ہے. تو وہ کس طرح سے اور کس قانون کے تحت ضلع ایسٹ کراچی میں ڈرائیور کے بجائے ٹرک لائسنس برانچ کا انچارج لگ گئے ہیں؟ ذرائع کے مطابق جیالہ ہونے کے دعوے کے ساتھ ساتھ جب اقبال نومی اپنی وزیر صحت کے حکم سے ہی بغاوت کر رہے ہوں تو ان کے جیالہ ہونے کا دعویٰ پاکستان پیپلز پارٹی کو بدنام کرنے کے سوا کچھ نہیں. ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے لے کر نچلی سطح تک کے ذمہ داروں نے کبھی بھی آج تک اپنے کارکنوں کو لاقانونیت کا نہ تو دست دیا ہے اور نہ ہی اجازت دی ہے، جبکہ عوام کو حیرت یہ ہے کہ محکمہ صحت سندھ کے کروڑ پتی ڈرائیور اقبال عرف نومی پر
نہ تو اب تک آمدنی سے زائد اثاثہ جات والوں نے کوئی کارروائی کی ہے اور نہ ہی FBIR کی جانب سے اس سنگین لاقانونیت کا کوئی نوٹس لیا گیا ہے۔ ارشد وارثی کو اجازت دیجیے۔ ناظرین، محکمہ صحت سندھ میں جاری لاقانونیت کی جھلک دیکھنے کے بعد اب آپ معروف طبی صحافی لائف کے ایڈیٹر سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ ناظرین کرام، کل 29 اکتوبر کو سندھ ایمڈیکیٹ دوبارہ ٹیسٹ کے اشتہار کے بعد ہی کوئی جامع رائے کا اظہار کیا جا سکے گا، لیکن اس حوالے سے سندھ ہائی کورٹ سکھر برانچ کا فیصلہ، حکومت سندھ کی تحقیقاتی رپورٹ کی تکمیل اور پھر نگراں وزیر صحت کی جانب سے رپورٹ کی روشنی میں ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا اعلان کس حد تک ایمڈیکیٹ 2023 دوبارہ ٹیسٹ پر اثر انداز ہوگا، اس کے لیے ابھی ہمیں وقت کا انتظار کرنا ہوگا۔ لیکن میں اپنے اس موقف کو پھر یہاں دوہرا رہا ہوں کہ جن عناصر نے امیدواروں سے پرچہ آؤٹ کے حوالے سے کروڑوں روپے بٹورے ہیں، ان کی جانب سے امیدواروں کو کلیئر کرانے کی بار بار یقین دہانی کرانے کا متعلقہ ارباب اختیار میں سے کسی نے اب تک کوئی مؤثر نوٹس لیا ہے یا نہیں، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بدستور اپنی جگہ نہ صرف برقرار ہے بلکہ حکومت سندھ کی تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے تاحال پروفیسر امجد سراج میمن، حنا سعید، سہراب زمان کا بیان نہ لیا جانا، کمیٹی کے سربراہ محمد علی شیخ، اسپیشل سیکریٹری محکمہ صحت سندھ کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کمیٹی پر وہ کون سا دباؤ ہے کہ پرچہ آؤٹ ہونے کے 3 مرکزی کرداروں کا بیان کمیٹی نے لیے بغیر ہی اپنی عبوری رپورٹ میں پرچہ آؤٹ ہونے کی تو تصدیق کر دی ہے، جبکہ ناظرین میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ موجودہ وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز کی جانب سے وزارت صحت کے ذرائع کے مطابق پروفیسر امجد سراج میمن کو سینٹرل پروکیورمنٹ کمیٹی میں کسی بھی رد و بدل کرنے سے روکنے کی ہدایت دی گئی تھی، لیکن جیسا کہ میں نے اپنی کل کی رپورٹ میں یہ خبر بریک کی ہے کہ پروفیسر امجد سراج میمن نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے پہلی بار 32 پرائیویٹ فارماسسٹ کو بطور کمیٹی ممبر شامل کر کے پرچہ آؤٹ اسکینڈل کے بعد سینٹرل پروکیورمنٹ کمیٹی کے انتظامی ڈھانچے میں ایک ایسی تبدیلی لے آئے ہیں کہ فی ممبر سے رکنیت کی مد میں انڈر ٹیبل 5 لاکھ روپے وصولی کی خبر کی بھی واضح گشت ہے۔ اگر پروفیسر امجد سراج میمن کمیٹی اور حکومت کے مفاد میں اتنی بڑی فارماسسٹ کی تعداد کو بطور ممبر کمیٹی میں شامل کرنا چاہتے تھے تو قواعد کے مطابق اس کی انہیں باقاعدہ وزیر صحت سندھ سے اجازت لینی چاہیے تھی، جبکہ وزیر صحت پہلے ہی کمیٹی کے ڈھانچے کے حوالے سے اپنے تحفظات کا ان سے اظہار بھی کر چکے تھے۔ پھر خود کمیٹی کے بعض ممبران نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر LDN سے اپنی اس رائے کا اظہار بھی کیا ہے کہ جب محکمہ صحت سندھ میں اپنے فارماسسٹ اچھی تعداد میں موجود ہیں تو انٹرویو کے ذریعے ان میں سے انتخاب کر کے فارماسسٹ کو بطور ممبر لینے کے بجائے پرائیویٹ فارماسسٹ کو سرکاری پروکیورمنٹ کمیٹی میں بطور ممبران شمولیت نے کمیٹی کی شفافیت اور غیر جانبداری کے حوالے سے
بہت بڑے سوالیہ نشانات اٹھا دیے ہیں۔ ایل ڈی این نے اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے اپنے اس پروگرام کی وساطت سے یہ اہم معاملہ ارباب اختیار اور اپنے ناظرین کے سامنے پیش کر دیا ہے، جس سے سرکاری ہسپتالوں میں معیاری اور مؤثر دواؤں کے بجائے نیلی، پیلی اور کچی گلی میں بھی بامشکل فروخت ہونے والی دواؤں کو سندھ کے غریب مریضوں کو استعمال کروا کر زائدہ کمیشن کے حصول کا نیا دروازہ کھولنے کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، ڈاکٹروں کی ترقیوں اور ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے میں نے ایل ڈی این کی تحقیقاتی کمیٹی کی روشنی میں ڈاکٹر اسماعیل راجپر کی امریکہ میں ہوتے ہوئے ان کی ریٹائرمنٹ کی کل خبر دی تھی، جس پر ڈاکٹر اسماعیل راجپر سابق ایم ایل او جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کراچی نے وضاحت کرتے ہوئے فون کے اوپر ایل ڈی این کو بتایا ہے کہ انہوں نے بیرون ملک میں ہوتے ہوئے ریٹائرمنٹ نہیں لی ہے، بلکہ انہوں نے خود قبل از وقت پاکستان میں رہتے ہوئے اپنا اور اپنی اہلیہ کا باقاعدہ قانون کے مطابق استعفیٰ دے کر وہ آج کل کینیڈا منتقل ہو گئے ہیں، نہ کہ امریکہ میں۔ ناظرین، صاف ستھری صحافت کے مطابق ہم نے ڈاکٹر اسماعیل راجپر کی وضاحت اپنے اس پروگرام میں پیش کر کے صحافتی اصولوں کی پاسداری کی اپنی پالیسی کو برقرار رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود جنرل کیڈر کے ڈاکٹروں کی متنازع ترقی کو فی الفور روکنے اور ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر میں کسی مؤثر میکینزم کے بغیر انتہائی جونیئر ڈاکٹروں کو جنرل کیڈر کی سینئر اسامیوں پر فائز کیا جانا قانون قاعدے سے نہ صرف متصادم ہے، بلکہ یہ معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہونے کی وجہ سے محض مولا بخش شیخ کی مالی مفادات کے لیے اس عمل کو جاری رکھنے کی صورت میں انگلیاں موجودہ سیکریٹری صحت ڈاکٹر منصور عباس رضوی کی طرف بھی جا رہی ہے، جبکہ ڈاکٹر سکندر علی میمن کی تمام ملازمت لاقانونیت اور اعلیٰ عدلیہ کے احکامات کے پرخچے اڑانے، ڈاکٹروں کے خلاف ممکنہ تعذیبی کارروائیوں پر انہیں پیشگی اطلاع دینے، بالفاظ دیگر سنگین الزامات میں ملوث ڈاکٹروں کے مخبر ہونے کے علاوہ محکمہ صحت کے اہم ترین انصاف کے شعبہ میڈیکو لیگل کو نیلام گھر بنانے اور پھر شاہ رخ جتوئی جیسے ہائی پروفائل کیس میں عمر کے تعین کے معاملے کو سول سرجن کراچی کے بجائے سابق پولیس سرجن کراچی ڈاکٹر عبدالقادر میمن سے کرانے کی انوکھی روایت کے ذریعے انسداد دہشت گردی کی عدالت کے سامنے محکمہ صحت سندھ کی ساکھ کو داؤ پر لگانے کے علاوہ سپریم کورٹ کے حکم کو ہوا میں اڑاتے ہوئے اپنی دیرینہ دوست ڈاکٹر سمیہ کو گریڈ 19 میں ہوتے ہوئے گریڈ 20 کراچی پولیس سرجن کا اضافی چارج تاحال برقرار رکھوانا ایمانداری کے لبادے میں ڈاکٹر سکندر علی میمن کی کرپشن پر مبنی طویل تاریخ کی یہ وہ اجمالی تفصیل ہے کہ چیف سیکریٹری سندھ ڈاکٹر فخر عالم قانون کے مطابق نہ صرف ڈاکٹر سکندر علی میمن کی ترقی کے لیے دی گئی اس درخواست کو معطل کریں کہ ان کی درخواست میں شامل جسٹس جعفری کمیشن نے سانحہ نشتر پارک دھماکے کی سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ کی ہدایت پر بننے والی اس عدالتی تحقیقات میں ڈاکٹر عبدالشکور بھٹی کو معطل کیا گیا تھا، جو لندن میں سیاسی پناہ حاصل کرنے کے باوجود تاحال محکمہ صحت سندھ میں نہ صرف کس طرح سے کس قانون کے تحت اپنی ملازمت جاری رکھے ہوئے ہیں،
بلکہ لندن میں رہتے ہوئے ترقی بھی وہ باقاعدہ حاصل کر رہے ہیں۔ LDN کی تحقیقاتی ٹیم کی اس حقیقت پر مبنی رپورٹ کا نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر، نگراں وزیر صحت سندھ ڈاکٹر سعد خالد نیاز اور سیکریٹری صحت ڈاکٹر منصور عباس رضوی کو فوری نوٹس لینا چاہیے۔ جنرل کیڈر ڈاکٹرز کی ترقیوں میں یہ کیا تماشا ہے کہ ڈاکٹر عبدالحلیم تھیبو اپنی علمی قابلیت، شاندار سروس ریکارڈ اور سب سے بڑی بات وہ سینیارٹی لسٹ میں 200 نمبر پر اور سنگین الزامات میں ملوث محکمے میں جوائننگ کی مدت سے لے کر دیگر سنگین الزامات میں ملوث ہونے والے 20 گریڈ کی ترقی کی فہرست میں 125 نمبر کے اندر کیسے آ گئے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جنرل کیڈر کی ترقی کے فہرست کے اسکینڈل کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ یہاں پر میں عرض کرتا چلوں، بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو، بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو، زبان خلق کو نکار خدا سمجھو۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اس حوالے سے میری گفتگو ابھی جاری ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔